اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو میں نے 8th کلاس اردو سے اردو کا ایک سبق زعفران کے متعلق آپ کو جانکاری دی تھی، اس کا آدھا حصہ جو ہم نے کل پڑھا، اس کا آدھا حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو کہا تھا زعفران جو ہے اس کا دوسرا نام کیسر ہے، یہ ہم نے کل پڑھا۔ انگریزی میں ہم اسے سیفران کہتے ہیں۔ اس کی کاشت جو ہے وہ دونوں طرح کی ہوتی ہے، نجی بھی ہوتی ہے اور کاروباری طور پر بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس کا جو پودا ہے وہ پیاز کے پودے سے ملتا جلتا ہے۔ زعفران جو ہے اس میں ایک نباتاتی تیل ہوتا ہے جس میں تارپین الکوہل وغیرہ وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، آج ہمیں پڑھنا ہے پیج نمبر 96۔ ٹھیک ہے، زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کشمیری راجا بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیڑ اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، زعفران جو ہے اس کا جو پھول ہے اس کو بادشاہوں کا پھول کہتے ہیں۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے، اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ یونان میں زعفران رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یونان جو ہے، یہاں جو یہ زعفران ہے اس کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو محنت لگتی ہے اور جو ہمارا جو محنت کش طبقہ جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں اس کی کاشت میں ان کا لہو شامل ہوتا ہے، لیکن اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ یونان میں زعفران رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو لوگ جو ہے وہ زعفران رنگ کو تلک جو ماتھے پہ لگاتے ہیں، زعفران رنگ کو تلک کے طور پر استعمال کرنا نیک شگون سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں۔ مقدس کہتے ہیں پاک کو، متبرک۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا، پرانے زمانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیری راجا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو زعفران ہے اس کو کشمیری راجا، یہی وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نمبر 1، اس زعفران کا جو پھول ہے اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ یونان میں زعفران رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو طبقہ جو ہے، ہمارے ہندو بھائی جو ہے وہ اس کو تلک کے طور پر استعمال کرنا نیک شگون، متبرک، مقدس سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کشمیری راجا یعنی کشمیری راجا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو زعفران ہے اس کو دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے مختلف قسم کے کھانوں میں بھی شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس زعفران کو لوگ جو ہے مختلف قسم کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، شوق سے استعمال کرتے ہیں، اور تب جا کر اس کھانے کو جب کھاتے ہیں تو بڑی مزے سے کھاتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، اس کی کاشت جو ہے وہ صرف کشمیر میں ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے اس کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں برطانیہ جو ہے وہاں پر اس کی کاشت شروع ہوئی۔ اس کی کاشت جو ہے ایک مستقل فن ہے، یہ ایک مستقل ہنر ہے۔ فن کہتے ہیں ہنر کو، ہنر۔ ٹھیک ہے، فن، ہنر
زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑ اور حال مہک اٹھتے تھے. پیارے بچوں، زعفران جو ہے، اس کی جو مہک ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کے ذریعے یونان میں، چونکہ اس کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، وہاں کی جو تھیڑ ہے، تھیڑ کہتے ہیں، ایک بڑا ہال ہوتا ہے جہاں مختلف قسم کے ڈرامہ، دیگر تفریح کے پروگرام وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پر تھیڑ اور بال، جب وہاں پر کوئی پروگرام لگتا تھا، کوئی ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا، تو ہال میں اس کی خوشبو سے ہال کو وہ ہال جو ہے مہک اٹھتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف قسم کے دوائیوں میں زعفران کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انگلینڈ بھی اس پیچھے نہیں رہا. 18ویں صدی میں وہاں پر اس کی کاشت شروع ہوئی. زعفران کی کاشت جو ہے ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل ہنر ہے. اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کے ڈھلوان زمین درکار ہے، لیکن یہ عام زمین میں نہیں اگتا ہے. اس کے لیے ایک ڈھلوان زمین چاہیے جہاں پانی جمع نہ ہو. مختلف قسم کی زمین ہوتی ہے. جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں. ابھی جو جون چل رہا ہے، اس کے بعد جولائی اور اگست میں اس کے جو بیج ہے، اس کے جو بلب ہے، وہ زمین میں گاڑے جاتے ہیں. لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، یعنی 14 سال تک یہ خود پھر نکلتا ہے وہاں سے. ایک بار ڈالنے سے 14 سال تک ہمیں پھر اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی 14 سال تک اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک بار ڈالنے کے بعد پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں. پھر میں نے کل بھی کہا تھا، اکتوبر میں جو زعفران کے کھیت ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پھول نکلتے ہیں. اکتوبر میں زعفران کے پودوں پر پھول نکلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں. پھر پھولوں کو چن چن کر دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہوتے ہیں. اس طرح زعفران جو ہے یہ تیار ہوتا ہے. یعنی اکتوبر میں جب پھول نکلتے ہیں، پھر چن چن کر ان کو نکالا جاتا ہے، پھر دھوپ میں سکھایا جاتا ہے. اس طرح زعفران تیار ہوتا ہے. شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں. یعنی زعفران کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی بڑی مانگ ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم ہے شاہی زعفران، دوسرا ہے مونگر اور تیسرا ہے لچھا. یہ اس کی بڑی اچھی قسمیں ہیں. ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے، چاہے وہ شاہی زعفران ہو، مونگر ہو یا لچھا ہو. ہندوستان جو ہے اس میں یہاں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہوتی ہے. اور اس کی مانگ جو ہے زعفران کی بڑھتی مانگ کے سبب اس کی تجارت روز افروز بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اس کی تجارت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ روز افروز بڑھتی جا رہی ہے. کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے اس کاشت، یہ جو زعفران ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہیں. اب ریاستی حکومتوں نے مختلف قسم کے منصوبے تشکیل دینا شروع کیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن ترتیب دیا ہے. اس کے تحت اس کو ہاتھ میں لیا ہے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے. امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اس کی جو کاشت ہے وہ سائنسی بنیادوں پر، سائنسی طریقوں پر کی جائے گی. اور اس طرح جو کالیداس ہے، جو مشہور سنسکرت کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے جو بہت ساری کتابوں میں اس زعفران کی ذکر کی ہے، اس نے جو اپنی نظموں میں زعفران کے غصن کو جا بجا خوبصورتی بیان کی ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی. باقی وسلم کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ پروگرام، یہ جو لیسن ہے سبق زعفران، یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ گھر میں کتاب دیکھیں گے، اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے. اس کو 1-2 بار پڑھنے کے بعد جو میں نے یہاں مشکل الفاظ کے معنی بتائے، جیسے میں نے کشمیری راجا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، مقدس، پاک، متبرک، تھیڑ ایک بڑا ہال جس میں ڈرامہ اور دیگر تفریح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، فن، ہنر، یا کل جو میں نے 1-2 کہتے ہیں کہ الفاظ کے مختلف مشکل الفاظ کے معنی بتائے تھے، جیسے جا بجا میں نے کہا تھا جگہ جگہ،
متوجہ کرنا، توجہ دلانا، کاشت ہونا، کھیتی ہونا، بہشت، جنت وغیرہ ان کو پڑھیں گے تاکہ جب سکول کھلیں گے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. باقی وسلام.